बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज का दिन बड़ा अहम है। आज आपको ये बताना ज़रूरी है कि जहां बहुत सी और वजूहात हैं काजी फ़ाइज़ ईसा और चीफ जस्टिस ग्रुप के दरमियान लड़ाई की, वहाँ कुछ ऐसी वजूहात सामने आई हैं जो आज से पहले शायद आपने इस तरह से ना सोची हों। आपको बताता हूँ वो वजूहात क्या हैं और जजिस के अंदर असल लड़ाई क्या है। 7 जजिस एक तरफ हैं, 8 जजिस एक तरफ हैं, चीफ जस्टिस कुछ और चाहते हैं, काजी फ़ाइज़ ईसा कुछ और चाहते हैं। आज फिर काजी फ़ाइज़ ईसा ने ओवर स्टेप करके नए जजिस की तकर्री के लिए खुद ही नाम दे दिए। ये उनका इस्तेकाक नहीं था, ये चीफ जस्टिस करते हैं। और फिर जुडिशल कमीशन में ये मामला जाता है और वहाँ पर भी एक तरीक़ाकार है। अब असल लड़ाई है क्या, बुनियाद क्या है इस लड़ाई की, मौजूदा हालात में इसका क्या ताल्लुक है और मुस्तकबिल के मंजरनामे से इसका क्या ताल्लुक जुड़ा हुआ है। एक सहाफ़ी है मोहम्मद जुनेद, उन्होंने इस पर कुछ फैक्ट्स निकाले हैं जो मैं एक एक करके आपके सामने रखता हूं। सुप्रीम कोर्ट में जजों की तैनाती का मसला है सीनियरिटी बमुकाबला मेरिट का। साकिब निसार, जस्टिस खोसा, जस्टिस गुलजार और जस्टिस उमर अता बंदयाल ये सब कहते हैं कि मेरिट यानी फैसलों की क्वालिटी पर जजों की तकर्री की जाए, जबकि काजी ग्रुप कहता है कि मेरिट की बजाय सीनियरिटी पर जजों को सुप्रीम कोर्ट प्रोमोट किया जाए। अहलियत और मेरिट की ज़रूरत नहीं है। जाहिर है ये जजेस हाई कोर्ट से लिए जाते हैं, तो हाई कोर्ट का सीनियर तरीन जज जो मोस्टली आपको चीफ जस्टिस नज़र आता है वो ये लेकर आए और कोई मेरिट ना देखा जाए। इस तनाज़े के पीछे एक पूरी कहानी है। इफ्तिखार चौधरी ने, नाज़रीन कराम, हाई कोर्ट्स में जो है वो राज्य के सियासी और वकला सियासत की बुनियाद पर जो नालायक जजेस हैं वो भर्ती किए, जो साल हर साल कोई रिपोर्टेड जजमेंट नहीं लिखते। एक सूबे के चीफ जस्टिस ने 3 साल से कोई रिपोर्टेड जजमेंट नहीं लिखी। जो बेंच बनता है उसमें से किसी एक को जजमेंट लिखनी होती है। एक सूबे के जो जज हैं वो इतने नाअहल हैं कि उन्होंने 3 साल में एक भी जजमेंट नहीं लिखी। यही हाल लाहौर हाई कोर्ट के चंद जजेस का है। यही नालायक जजेस नून लीग और कंपनी की ताकत हैं। आपको पता होगा कि इसकी वजह से लोहार कोर्ट नाम पड़ गया था लाहौर हाई कोर्ट का। इनके फैसले भी नून लीगी और कंपनी वकला लिखते थे। कुछ अरसा कबल भी सुप्रीम कोर्ट के एक जज का अदालती नोट आपको पता है लीक हुआ, जो शुनीद है कि पीडीएम के वकील ने लिखा था, जज का बस नाम था। तो कहानी है 2008 की। जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस खोसा और जस्टिस साकिब निसार लाहौर हाई कोर्ट के जजेस थे। इन्होंने मुशर्रफ के पीसीओ के तहत तो हलफ नहीं लिया, लेकिन पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तो इन्होंने सियासी हुकूमत के दौर में दोबारा हलफ उठाया और जजेस बन गए और इफ्तिखार चौधरी ग्रुप से अलग हो गए। इसका इफ्तिखार चौधरी को शदीद गुस्सा था। इफ्तिखार चौधरी बुनियादी तौर पर एक मुनाफिक इंसान था। उसने नून लीगी ख्वाहिश और अपने गुस्से में लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ख्वाजा शरीफ को सुप्रीम कोर्ट प्रोमोट नहीं किया, बल्कि साकिब निसार को सुप्रीम कोर्ट ले आया। ये उसने फेवर नहीं दी थी, बल्कि शहबाज शरीफ को फेवर दी थी, क्योंकि उस वक़्त लाहौर हाई कोर्ट में ख्वाजा शरीफ बहुत ही शरीफाना इंसाफ करता था और शहबाज शरीफ को स्टे दिया हुआ था उसने, और उसी पर उनकी हुकूमत कायम थी। इसी तरह इफ्तिखार चौधरी ने जस्टिस खोसा को भी चीफ नहीं बनने दिया और सुप्रीम कोर्ट ले आया। अलबत्ता जस्टिस उमर अता बंदयाल 2 साल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट रहे। ये बुनियादी तौर पर एंटी इफ्तिखार चौधरी ग्रुप था, जिसमें साकिब निसार भी शामिल हैं, जस्टिस गुलजार भी शामिल हैं, जस्टिस उमर अता बंदयाल भी शामिल हैं। दूसरी तरफ इफ्तिखार चौधरी की बाकियात हैं काजी फ़ाइज़ ईसा, मंसूर अली शाह, यहिया अफरीदी और जमाल खान मंदोखेल। इन सबको इफ्तिखार चौधरी ने जो है वो जज लगाया था। मंसूर अली शाह और यहिया अफरीदी तो काबिल जज हैं, लायक लोग हैं। अलबत्ता जमाल खान मंदोखेल नालायक जज हैं। इन्होंने शायद ही कोई काबिल जिक्र फैसला आज तक लिखा हो, और काजी फ़ाइज़ ईसा ज़हनी तौर पर अनस्टेबल है। इसकी मिसाल मैं आपको दे देता हूं कि आज जजेस की सुप्रीम कोर्ट में तकर्री पर वो नाम दे रहे हैं। ये कभी भी पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ कि चीफ जस्टिस नाम ना दे और कोई जज उठकर अपनी तरफ से नाम दे दे और इजलास बुला ले।
اور اس طرح کے پے در پے کام انہوں نے کیے ہیں، یعنی وہ واقعی مینٹلی انسٹیبل ہیں۔ پھر جسٹس اطہر من اللہ کا افتخار چودھری کا ڈرائیور ہونا اور پھر افتخار چودھری کی ریٹائرمنٹ کے فوراً بعد جج لگنا، یہ بھی آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ نواز شریف کی زندگی کی گارنٹی جسٹس اطہر من اللہ نے مانگی۔ جنرل باجوہ کی نوکری بچانے کے لیے رات 12 بجے جو عدالتیں کھلیں وہ بھی اطہر من اللہ نے کھولیں، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اب اس پس منظر کو ذہن میں رکھیں کیونکہ اصل کہانی اب شروع ہوتی ہے۔ جب ثاقب نثار سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بنے تو انہوں نے افتخار چودھری گروپ کے نالائق ججوں کا راستہ روک دیا اور افتخار چودھری گروپ کے وکلاء چیمبر سے نالائق ججز لگانے کا سلسلہ بھی بند کر دیا۔ اس سے افتخار چودھری کی باقیات کو تکلیف شروع ہوئی اور قاضی صاحب کے ڈرامے 2017 سے ہی شروع ہو چکے تھے، یعنی جیسے ہی ثاقب نثار چیف جسٹس بنے ان کے ڈرامے شروع ہو چکے تھے۔ اس کے بعد جسٹس کھوسا، جسٹس گلزار اور پھر عمر عطا بندیال نے بھی یہی پالیسی جاری رکھی، یعنی نالائق ججوں کی بجائے لائق اور میرٹ پر ججز کو لایا گیا۔ ان چاروں چیف جسٹس کا موقف تھا کہ ججوں کو ان کے فیصلوں کی کوالٹی دیکھ کر سپریم کورٹ پروموٹ کرنا چاہیے، نہ کہ سینیورٹی دیکھ کر۔ لیکن افتخار چودھری کی باقیات کہتی ہیں کہ سینیورٹی واحد چیز ہے۔ اب تحریک انصاف کی حکومت اور اس سے پہلے 2017-2018 میں چونکہ ثاقب نثار گروپ کی جوڈیشل کمیشن میں اکثریت تھی تو جج میرٹ پر پروموٹ ہوتے رہے، جس میں جسٹس منیب اختر ہیں، عائشہ ملک ہیں، محمد علی مظہر، شاہد وحید اور حسن رضوی شامل ہیں۔ تو یہ کوالٹی ججز ہیں۔ شاہد وحید کے فیصلے اگر آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے کہ یہ کتنی کوالٹی کے جج ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے جوڈیشل کمیشن کے بارے میں بھی معلومات لے لیں۔ اب جوڈیشل کمیشن 9 ممبران پر مشتمل ہوتا ہے، جس میں چیف جسٹس، 4 سینئر ترین ججز، 1 سابق جج، 1 سینئر وکیل، اٹارنی جنرل اور وزیر قانون شامل ہوتے ہیں۔ ان میں سے کسی کو 5 ووٹ پڑیں تو وہ سپریم کورٹ میں جج جو ہے وہ ایلیویٹ ہو جاتا ہے۔ اب اپریل 2022 تک بندیال کو جوڈیشل کمیشن میں اکثریت تھی تو ججوں کی تقرری میرٹ پر ہوتی رہی۔ پھر رجیم چینج کے بعد صورتحال بدل گئی۔ اب حکومت چونکہ قاضی گینگ کو حمایتی ہے تو جوڈیشل کمیشن میں بیلنس 3-6 سے قاضی گینگ کے حق میں ہے۔ اب قاضی گینگ کو مسئلہ یہ ہے کہ اگر اگلی حکومت تحریک انصاف کی ہوئی تو پھر پاکستان بار کونسل، اٹارنی جنرل اور وزیر قانون کے ووٹ بیلنس جو ہے وہ قاضی گینگ کے خلاف ہو جائے گا اور قاضی گینگ مرضی سے نالائق جج نہیں لگا سکے گا۔ تو الیکشن روکنا اس وقت قاضی گینگ کے سروائیول کا بھی شدید مسئلہ ہے۔ جج نہ لگا سکنے کے سبب اعظم نذیر تارڑ گروپ کی وکلاء سیاست بھی تقریباً ختم ہو چکی ہے، کیونکہ ان کی واحد طاقت وکلاء میں یہی ہے کہ یہ ججز لگوا کر مرضی کے فیصلے لیتے تھے۔ وہ طاقت ختم ہونے کے بعد اب یہ سب بے وقت ہیں، وہ طاقت واپس چاہیے تو نون لیگ کا اقتدار میں ہونا ضروری ہے۔ یہ اصل مسئلہ ہے قاضی گینگ کا۔ تو یہ کچھ نئی چیزیں سامنے آئی تھی، میں آپ سب کو یہ سب کچھ ایک اور چیز بھی بتاتا ہوں۔ اب بلوچستان ایک ایسا صوبہ ہے جس کو اسٹیبلشمنٹ 100% کنٹرول کرتی ہے، کسی سویلین حکومت کی وہاں 1% بھی نہیں چلتی۔ وفاق میں بھی تھوڑا سا حصہ سویلین حکومت کو مل جاتا ہے، بلوچستان میں نہیں ملتا۔ تو ٹوٹل جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ اسے کنٹرول کرتی ہے۔ میرا ایک سوال ہے، آپ نے مجھے کامنٹ میں جواب دینا ہے کہ کیا کمپنی بلوچستان جیسے صوبے میں کسی ایسے بندے کو چیف جسٹس بننے دے گی جو ان کے خلاف ہو؟ میں ایک سٹیپ اور آگے جاؤں گا کہ کمپنی کبھی بھی بلوچستان ہائی کورٹ کا چیف جسٹس ایسے بندے کو نہیں بننے دے گی جو ان کے خلاف ہو۔ ڈائریکٹ جو اٹھا کے بنایا گیا ہو، ایک تو میرٹ پر آتا ہے نا، سینیورٹی پر، وہ الگ چیز ہے، اس کو روکنا مشکل ہے۔ یہاں افتخار چودھری جو جنرل کیانی کے ساتھ مل کر کام کر رہے تھے، وہ نومینیٹ کرتے ہیں وکلاء اور ججز کی جان جانے کے بعد، ایک سیدھا وکیل اٹھا کے وہ چیف جسٹس لگا دیتے ہیں بلوچستان ہائی کورٹ کا۔ میں کم از کم یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہوں، لیکن کیا آپ مانتے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کا بندہ بلوچستان میں نہیں ہوگا؟ اور وہ جو لگوایا گیا اس دور میں وہ قاضی فائز عیسیٰ تھا۔ یہ سوال کا جواب آپ بھی کامنٹ میں دیں تو میرے خیال میں اسٹیبلشمنٹ کے جہاں جہاں مفادات ہوں گے، قاضی صاحب وہاں پینڈولم کی طرح گھومتے چلے جائیں گے۔ اس وقت چونکہ اسٹیبلشمنٹ کا مفاد الیکشنز کے خلاف ہے، ان کا مقابلہ بھی اسی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو یہ ایک جو ہے وہ ڈیپ ڈیوائیڈڈ ایشو ہے، یہ محض فیصلے میں اختلاف کا ایشو نہیں ہے۔
مقصد اگلے 10-12 سال جوڈیشری کو کنٹرول کرنا ہے، ججز کی تقرریوں کو کنٹرول کرنا ہے، بینچ کو کنٹرول کرنا ہے، فل کورٹ میں اپنی اکثریت رکھنی ہے، جوڈیشل کمیشن میں اپنی اکثریت رکھنی ہے. تو یہ مسائل ہیں اور اسی طریقے سے اسٹیبلشمنٹ اس ملک کو کنٹرول کر رہی ہے. کچھ ججز ہیں جن کا میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے کنٹرول میں نہیں آ رہے. یہی وجہ ہے کہ جنرل باجوہ نے نواز شریف کو 2017-2018 میں بچانے کی پوری کوشش کی، مگر ان ججز نے ڈرنے سے انکار کر دیا. یہی وجہ ہے کہ نواز شریف تاحیات نااہل ہو گئے، کیونکہ ان کو یہ پتا تھا کہ اگر ہم نے اس کو تاحیات نااہل نہ کیا تو یہ دوبارہ ڈیل کر کے واپس آئے گا اور وزیر اعظم بن جائے گا. تو ججز نے ان کا پکا کام کیا، اس لیے یہ سارے مسائل ہیں کہ ان کو اہل کرنے کے لیے پورا قانون بدلنا پڑے گا. ان کو اہل کرنے کے لیے قاضی صاحب کو مزید خود کو ایکسپوز کرنا پڑے گا. جیسے حدیبیہ پیپر ملز جو کیس ہے وہ بند ہوا تھا، اس کیس میں بھی ایکسٹرا آرڈری ریلیف دینا پڑا تھا. تب جا کے اس طرح کا ریلیف دیں گے تو نواز شریف جو ہے وہ اہل ہوں گے. تو یہ اس وقت جوڈیشری کی صورتحال ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھنا ضروری سمجھی. تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ اب اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.